پوچھنا تھا کہ اگر ہم ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں جیسے کہا جاتا ہے، اگر تو اتنی دنیا میں اتنے مختلف قسم کے لوگ کیسے ہیں، جیسے چائنیز قسم کے اور افریقہ کے، جیسے کہا کہ ایک آدم کی اولاد ہے. میں نے آپ کا ایک خطبہ سنا تھا، اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم آدم علیہ السلام پہلے نہیں تھے، اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن ایک آدم کی اولاد تو ہے ہی غلط بات. ایک آدم کی اولاد نہیں ہیں ہم. ایک آدم سے مراد اگر سب سے پہلا آدمی ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ آدم جو 6000 سال پہلے ہوا تھا اس کی اولاد نہیں ہے سارے. جی، لیکن اس کا یہ ایک آدم سے مراد ہے ریموٹ پاسٹ میں جب ہومو سیپینز پیدا ہوئے ہیں پہلی دفعہ، یعنی انسان کے آباء و اجداد پیدا ہوئے ہیں، تو جو بھی تخلیق پیدا ہوئی تھی اتنا لمبا عرصہ پہلے ہوئی تھی کہ عملاً بالکل ممکن ہے، قرین قیاس ہے کہ وہ نسل پھیلتے پھیلتے سب دنیا میں پھیل گئی ہو، کیونکہ جو اسپیشیز ایک دفعہ وجود میں آتی ہے وہ پھیل جاتی ہے. لیکن جو لوگ عام طور پہ سوال کرتے ہیں وہ اس کے متعلق نہیں کرتے، وہ حضرت آدم کی بات کرتے ہیں جو نبی تھے. وہ سمجھتے ہیں ہم سب ان کی اولاد ہیں، یہ غلط ہے. جی، میں نے آپ کا خطبہ سنا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ اس میں کافی آئے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب کہ پرانے آدم علیہ السلام ان میں سے بھی یہ دوسری نسلیں ہیں جو چائنیز قسم کے لوگ ہیں یا افریقہ میں سے جیسے ہیں پرانے آدم جو بھی تھے ان کی نسل مختلف جگہوں سے مختلف قسم کے لوگوں سے ملی ہے، اور پھر بعض علاقوں میں جا کے جب سیٹل ہوئے تو ان کے کلائمیٹک ایفیکٹ اور مقامی اثرات سے ان کے اندر کچھ فیچرز میں تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں. وہ لوگ جو پاکستان میں کئی نسلوں سے نسبتاً کالے رنگ کے چلے آتے ہیں، جب وہ جرمنی میں یا امریکہ لنڈن میں آگے انگلینڈ میں سیٹل ہو جاتے ہیں تو 15-20 سال کے اندر اندر ان کے رنگ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ براؤن سے ٹھیک ہے، وہ اس لیے مقامی حالات کا بھی اثر پڑتا ہے. تو فیچرز کا تبدیل ہونا ایک معمولی بات ہے. ایک نسل میں ایک ہی ملک میں بیٹھے بیٹھے بچوں کی شکلیں بدل جاتی ہیں، اور بعض بچے اپنے بعض ماں کی شکل لے لیتے ہیں، بعض باپ کی لے لیتے ہیں، ان میں آگے پھر اسپیشلائزیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ سب نیچرل پروسیسز ہیں، ان میں کوئی تعجب کی بات نہیں.